الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. دو تین روز سے یہی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے ماتحت کچھ باتیں بفضلہ تعالی ضرورت کے مطابق عرض کی گئی ہیں. ایک حدیث شریف جس کے بارے میں کہا کہ صحابی بیان کرتے ہوئے خود سہمے ہوئے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ڈر ڈر کر اس کو بیان کرتے ہیں. وہ تین قسم کے افراد جن کو باوجود اس کے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے نیک ہیں، اللہ کے یہاں فیصلہ آیا کہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ڈرنے والی بات ہوگی کہ عمل کر رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں. جن میں سے کل ایک کا تذکرہ ہوا تھا کہ جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، لوگوں میں رات دن اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کی، اور اللہ کے دربار میں فیصلہ یہ آیا کہ تم نے جو کیا ہے وہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا. یہاں رک کر ایک مسئلہ طے کرتے ہیں. نفاق کی دو قسمیں بیان کی. ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق قولی و عملی. ہم کسی شخص کو ہمارے زمانے میں منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے. ہاں، عملی اور قولی نفاق بہت ہے اور کثرت سے پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر ان کو منافقوں کی پوری لسٹ بیان، ہیپوکریٹس
نام گنوائے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. لیکن سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد اس طرح کا منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ 5 میں سے 4 صحابہ کرام ایسے عدد کے اعتبار سے کہ ان کو اپنے نفاق کا ڈر کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، ان کو اپنے نفاق کا اتنا ڈر رہتا تھا. اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان کا دعویٰ ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، اور اس کے خلاف کوئی کہے گا تو ہم اس سے لڑنے کو تیار ہوں گے. لیکن صحابہ یوں کانپتے رہتے تھے کہ کہیں سرکار کی زبان سے حضرت حذیفہ کو ہمیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں لکھوایا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ کتنا اونچا، افضل البشر بعد الانبیاء بلا تفریق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مسئلہ مجمعون علیہا اور متفقون علیہا تھا کہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہو سکتا ہے، تقویٰ میں، طہارت میں، فضیلت میں، مرتبہ صحابیت میں. اور سرکار نے خاص طور پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بعد اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اتباع کرنا. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تراویح کی نماز کہاں سے ثابت ہے؟ تو دلیل میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری فرمایا تھا، اور خود حضور نے رمضان المبارک میں 3 راتوں میں اس کو پڑھا، تو یہ عمل تو ثابت ہو گیا. لیکن لگاتار نہیں پڑھتے رہے امت پر مشقت کے خوف سے کہ امت کہیں اپنے اوپر اس کو واجب سمجھ لے گی یا میرے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اسے لازم کر دیا جائے گا تو یہ ان کے لیے دشوار ہو جائے گا. تو تھوڑا حضور نے اس کو لائٹ کر دیا، امت کو مشقت نہ پہنچے اس خیال سے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مرتب کیا گیا اور مسجد میں باقاعدہ تراویح کی نماز ہونے لگی. اب دلیل میں ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں میرے طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور میری محبت کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنا لازم ہے، یعنی میری سنتوں کی پیروی کرنا لازم ہے. اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا میرے بعد، گویا کہ خلفائے راشدین کے طریقے کو سرکار اپنی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے کہ میری باتوں پر عمل کرنا. انہوں نے اتنا فالو کیا ہے مجھے کہ اب 1 انچ بھی ادھر سے ادھر جو ہے میری سنت سے یہ لوگ نہیں ہوں. یہ سنتوں کے ناشر ہیں خلفائے راشدین. دوسرے خلیفہ راشد جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم یہ خلفاء کی سنت کو اختیار کیوں کریں؟ سرکار کی سنت کو چھوڑ کر خلفاء کی سنت کو کیوں اختیار کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث میں اس کا جواب ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور ایک جگہ راشدین المہدیین.
تو خلفائے راشدین مہدیین ہیں، یعنی بالکل درست راستے پر ہیں اور ایسے راستے پر ہیں کہ جس میں گمراہی کا کوئی سوال نہیں۔ تو خلفائے راشدین کی اتباع کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ مہدیین ہیں، سرکار نے خود انہیں ہدایت یافتہ قرار دے دیا، تو اب ہدایت یافتہ کے پیچھے چلنے میں کیا تکلیف ہے؟ معلوم ہوا یہ حدیث حجت رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے بہت پوشیدگی میں ایک بات پوچھی، یوں کہا کہ حذیفہ مجھے یہ بتانا کہ تمہارے پاس منافقوں کی جو فہرست ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنا اولو العزم اور اتنا جلیل القدر صحابی، لیکن اس قدر اپنے نفاق کا ڈر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگوں کو ذرا اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی خبرگیری کرنے کی ضرورت ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، دعووں سے کام نہیں چلتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وحی آتی تھی، وحی کی روشنی میں کسی کے دل میں کیا ہے وحی بتا سکتی ہے، اور سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کے دل کا کیا حال ہے ہم نہیں کہہ سکتے، اور اعتقاد کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس بنا پر کسی کو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نفاق قولی اور عملی، یعنی باتوں کے اندر دو رخا پن، عمل میں دو رخا پن، یہ پایا جاتا ہے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تم ایک فتنے کے بارے میں جانتے ہو جو تموج و کموج البحر، جو سمندر کی متلاطم موجوں کی طرح موج مارتا ہوگا۔ دوسری جگہ لفظ ہے کقطع من اللیل المظلم، جو شب دیجور کی طرح رات کی سخت جو اندھیری ہوتی ہے اس طرح کا گھناؤنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ فتنے کے اوپر کوئی دروازہ ہے؟ فرمایا ہاں، یہ فتنے کے اوپر ایک دروازہ ہے جو بند ہے، جب تک وہ دروازہ بند ہے وہاں تک فتنہ نہیں آئے گا، جب وہ دروازہ ختم کر دیا جائے گا تو فتنے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا ٹوٹے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں آپ سے کہ یہ دروازہ ہے کون؟ فرمایا وہ جانتے ہیں کہ یہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو فتنوں کے اوپر ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، توڑا جائے گا کہ معنی شہید کر دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دروازہ کھولیں تو بند کر سکتے ہیں، بند ہو تو کھول سکتے ہیں، لیکن اگر دروازہ بریک کر دیا جائے اور توڑ دیا جائے تو اس کے پھر بند ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے فتنوں کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کی کثرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور وہ مختلف فتنے مختلف ناموں کے ساتھ اور مختلف عنوانوں کے ساتھ امت کو اس وقت بھی پریشان کر رہے ہیں۔ اب عنوان بدل گئے، وہاں عبداللہ ابن سبا تھا، پہلے عبداللہ ابن ابی تھا، وہ دوسرے فتنے تھے، پھر جیسے جیسے امت آگے بڑھی ویسے ویسے نئے نئے فتنے دین کا روپ لے کر اور اسلام کا قالب پہن کر
اور دین کا لبادہ اوڑھ کر امت کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہی رہتے ہیں. فتنے کا مطلب ہی آزمائش کے ہیں. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفاق اعتقادی اور نفاق قولی و عملی. تو بھائی دنیا میں ایک آدمی اتنا اچھا عمل کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات پیش آئی تھی. نور الدین زنگی مرحوم جو بیت المقدس کے فاتح رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد ان کے ڈیپیوٹی آئے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بادشاہ رہا کہ جس کے انتقال کے وقت اس کے پاس باوجود ایک بڑے ملک کے حاکم اور بادشاہ ہونے کے کفن کے پیسے بھی نہیں تھے. یہ لوگ بڑے عجیب و غریب رہے ہیں. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو ایک زمانے تک یہ اشکال رہا کہ لوگ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو مہمانان رسول کہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ واقعی یہ مہمانان رسول ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. مسجد نبوی شریف میں ایک مدرسہ چلتا تھا چبوترے پہ, اس کا نام صفہ. مدرسۃ الصفہ میں 300 سے زیادہ طلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے رہے. یاد رہے دنیا اسلام کا دوسرا مدرسہ یہ ہے. پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں دار ارقم میں. دار ارقم پہلا مدرسہ ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ کہاں تھی آگے گیا بتا. دار ارقم پہلا مدرسہ ہے دنیا میں. جو صحیح المسلک عقائد کے جو مدرسے چلتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ دار ارقم میں رکھی گئی ہے. دار ارقم میں ایمان قبول کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی رہے ہیں. اور جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا مدرسہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں ٹرانسفر ہوا اور مسجد نبوی شریف میں 300 سے زیادہ طلبہ صفہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات اور دن علم حاصل کرتے تھے. لیکن یہ طلبہ الحمدللہ اس وقت جو 5 اسٹار طلبہ ہیں ایسے نہیں تھے کہ جن کو بہترین کھانا, بہترین اکوموڈیشن اور اچھا بہترین اور شاندار انتظام, یہ کچھ بھی نہیں تھا. ابو ہریرہ اتنے بھوکے رہتے تھے, اتنے بھوکے رہتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور سرکار کے دربار میں پڑھنے والوں کا عالم یہ تھا کہ آگے والے کے پاس ایک چادر ہے تو پیچھے والے کے پاس سطر چھپانے کا کپڑا بھی نہیں. یہ محنتوں سے علم آتا ہے, بغیر محنتوں کے علم نہیں آتا. قربانیوں سے آتا ہے, سیکریفائس سے آتا ہے, خالی تمناؤں سے نہیں آتا. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہل. آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ علم دین کا لوگ اکثر کہتے ہیں مدرسے میں کیا کرو گے, پڑھاؤ گے, لیکن آپ اگر اوسط نکالیں گے تو جو اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے, اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کا سروے یہ ہے کہ 1 یا 2% بچے بھی مدرسوں میں نہیں ہیں. ایک سفر ہوا تھا ہمارا کوکن کے علاقے کا, تو وہاں ایک عالم تقریر کر رہے تھے کہ بھئی یہاں مدرسوں کی کثرت پر لوگوں کو اشکال ہے. اتنے مدرسوں کو کیا کریں گے, اتنے مدرسوں کو اچار میں ڈالیں گے, کیا کریں گے, اتنے مدرسے بنا کے رکھیں اور یہ طلبہ کو کیا کریں گے, دوائیوں میں ڈالیں گے, کیا کریں گے. انہوں نے کہا ہر سال علاقے میں کئی 100 طلبہ فارغ ہوتے ہیں, لیکن ابھی بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کو امام نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی اور ضرورت ہے, اور زیادہ کرنا چاہیے.
اور پروپیگنڈا یہ کر کے رکھا گیا ہے کہ بھئی اتنے طلبہ فارغ ہوں گے، یہ بیچارے کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، لائر ہیں، ان کو جو ہے کام نہیں ملتا۔ میں نے کہا پہلے ان لوگوں کا تو انتظام کرو، یہ 2% کی فکر کرتے ہو جبکہ 90% کی فکر کرنے کی تم کو ضرورت، تو 2% کہاں سے کھائیں گے جبکہ 2% کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور یہ 90% والے رات دن محنت کر رہے ہیں کہ ہم محنت کر کے ہم کمائیں گے، تو ان کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، وہ تو پوری فرما دیں گے۔ پہلا مدرسہ یہ ہے، دوسرا مدرسہ صفہ ہے۔ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی بے کسی کے عالم میں آئے ہیں، کیسی بے بسی کے عالم میں آئے ہیں۔ یہاں حضور نے دعا فرمائی، سرکار نے دعا فرمائی تھی، اللہم اہد دوسا وآتی بہم، اے الہ العالمین قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے ہیں، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یاد رہے کہ عربی ممالک میں اس زمانے میں کوئی ایک کنگڈم نہیں تھا، کوئی ایک کنٹری نہیں، اور کنٹری کے اندر کوئی جو ہے منسٹری کسی کی نہیں تھی، سب قبیلوں میں رہتے تھے، اور قبیلوں کے اندر سردار ہوا کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بڑا، اس کا سردار بڑا، فلاں قبیلہ بڑا، اس کا سردار بڑا، اس طرح سے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما۔ رات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا کا اثر معلوم ہوا، وہاں سے چلے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، یعنی عمر کے حق میں ہوئی، کیونکہ ایک طرف کہا تھا کہ یا عمر ابن خطاب آ جائے اسلام کی جھولی میں، یا عمر ابن ہشام آ جائے، تو سعادت رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول فرمایا اور سرکار کے پاس آ گئے۔ ابو ہریرہ رات کو چلے، ان کا شعر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انها من دار الكفر نجدی۔ ہائے ہائے، تنہائیوں کی اور اندھیریوں کی وہ ایک طویل رات جس نے البتہ مجھے گمراہیوں سے دی ہے نجات۔ رات کو چلے تھے، ایک غلام تھا سرمایہ کے طور پر، اس کو ساتھ لے کے چلے تھے، پوری رات ٹھوکریں کھاتے رہے، پیر زخمی ہو گئے، انگوٹھے زخمی ہو گئے، انگلیاں زخمی ہو گئی، خون رس رہا ہے، اور صبح میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے پوچھا کہاں سے آئے، کون ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا قبیلہ دوس سے تعلق رکھتا ہوں۔ قریب بلایا، کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ فرمایا ہدایت کا ایک جام مجھے بھی ملے، حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں، اور میرے پیروں کا عالم دیکھیے، اور رات کی تنہائیوں میں میرے پاس مدد کے طور پر ایک غلام تھا، وہ بھی بھاگ گیا سرکار، لیکن میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنتوں سے آپ تک پہنچا ہوں کہ مجھے جامع ہدایت مل جائے لبالب۔ بس سرکار نے ہاتھ پھیلا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار میرا تو ایک غلام تھا وہ بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دروازے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ذرا دروازے کی طرف دیکھو، تو مڑ کر دیکھا تو غلام موجود ہے۔ فرمایا سرکار اللہ گواہ ہے یہ غلام ہے میرا، میں آج سے آپ کا غلام ہوں، اور آپ کی غلامی کے بعد مجھے اپنی زندگی میں کسی اور غلام کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام میں اور صحابیات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات زیادہ ہیں، 2 صحابہ کرام کی روایتیں زیادہ ہیں۔ مکثرین یا مکثرین فی الحدیث
کتنے صحابہ کرام ہیں اس میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. سرکار کے ارشادات لکھا کرتے تھے، احادیث لکھا کرتے تھے. اور دوسرے جن کے پاس روایتیں زیادہ ہیں، مکثرین فی الحدیث، وہ صحابہ کہلاتے ہیں اور وہ محدثین کہلاتے ہیں جن کے پاس 1000 سے زیادہ روایتیں یاد ہوں، جن کو 1000 سے زیادہ یاد ہوں. تو صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 سے زیادہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 سے بھی زیادہ روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 سے زیادہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5374 روایتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2110 روایت. یہ ان کی محنتوں کا. تو لوگ اعتراض کرتے تھے، اعتراض کرنے والوں کے لیے تو کوئی، ان کے پاس تو کوئی جبڑ بندی ہے نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. سب سے آسان کام دنیا کے اندر اعتراض کرنا ہے، سب سے مشکل کام جواب دینا ہے. آپ کسی مفتی کو سوال کیجئے کہ فلان مسئلہ ایسا کیوں ہے، تو یہ کتاب دیکھے گا، وہ کتاب دیکھے گا. سوال پوچھنے والے کو کوئی کتاب نہیں دیکھنی پڑتی، جواب دیکھنے والے کو بہت سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور حوالے دینے پڑتے ہیں، جب جا کر بیچارہ وہ جواب دیتا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام سوال کرنا. کیوں کرنا؟ کیوں کرنا بہت آسان ہے. دروازہ پرانا ہو جاتا ہے تو بند کرتے ہیں تو بھی کیوں بولتا ہے، کھولتے ہیں جب بھی کیوں کہتا ہے. بس تو یہ پرانے ہو جانے کی علامت ہوتا ہے کہ یہ دروازہ پرانا ہو گیا، اس کو آئل کی ضرورت ہے. تو بہت جو کیوں کیوں کرتا ہو نا، تو اس کو بھی تھوڑا عمل کا آئل ڈالنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کیوں کیوں بند ہو جائے گا. اعتراض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ بھائی دوسرے صحابہ کرام تھے، وہ تو اتنی روایتیں بیان نہیں کرتے، حالانکہ وہ تم سے پہلے ایمان لائے. تم تو خیبر کے بعد ایمان لائے، فتح خیبر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور تم کو اتنی سب روایتیں کیسے یاد ہو گئی؟ اور آپ کے مقابلے میں دوسرے پہلے سے ایمان لائے ہوئے صحابہ کرام ہیں، ان کی روایتیں تو اتنی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تسلی بخش، بڑا اطمینان والا جواب دیا. فرمایا انصار جو تھے وہ اپنے باغوں میں، ان کے کھجور کے باغ تھے، تو انصار اپنے کھجوروں کے باغ میں چلے جاتے تھے، صبح میں شام کو آتے تھے سرکار کے دربار میں. اور مہاجرین کا عالم یہ تھا کہ بازار میں تجارت کرتے تھے یا ملازمت کرتے تھے یا مزدوریاں کرتے تھے. صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ مزدوری، یہاں تک کہ بوجھ اٹھا کے سر پہ دوسرے کے گھر تک پہنچانا اور اس سے کچھ حاصل کرنا، بڑی محنتیں کی. سرکار کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اوالی مدینہ میں تھے، تو وہاں سے جب تشریف لائے سرکار کی خبر سن کر وفات کی، تو کوئی سواری نہیں تھی بہت زبردست، ایک گدھے کے اوپر آئے. سواری میں گدھا تھا، جیسے موجودہ دور میں بائسیکل ہیں اور اسکوٹر ہیں، یہ گدھے ہیں، اور آپ کی گاڑیاں ہیں یہ گھوڑے. بس تو وہ اتنا اونچا مرتبہ کہ اب جو ہے خلیفہ راشد بننے والے ہیں، لیکن سواری گدھے کی. تواضع، انکساری، عاجزی اور فنائیت اور اپنے کو مٹانا اگر کوئی سیکھے نا تو وہ سرکار سے سیکھے، اور وہ حضرات صحابہ کرام کے پاس سیکھنے کی ضرورت ہے. آج تو پیچھے والی صف میں سے آگے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ دو ہاتھ سے یوں کرتا ہے کہ میں نے کیا بولے ہو، اب پہلا نہیں دکھاتا تھا. ارے بھائی تیرے کو پیچھے سے آگے ہی بلایا ہے، آگے سے پیچھے دیا ہوتا دھکا تو تو غصے میں آتا تو سمجھ میں بھی بات آتی. تیرے کو آگے درجہ دے رہے ہیں، آگے کی صف میں بلا رہے ہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی ناراض ہوتا ہے کہ میرے کو کیوں پوائنٹ کیا، میرے کو کیوں بلایا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے پوری صفوں کا جائزہ لیتے تھے، چلتے تھے اور ہر صف میں جا کے صف کو ٹھیک کرتے تھے. افریقہ میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک امام بیچارہ جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اقامت ہوئی
تو اس نے جو ہے صفیں ٹھیک کی، باہر تک صفیں لگی ہوئی تھی، اب وہ باہر صفیں ٹھیک کر رہا ہے تو لوگ یہ سمجھے کہ بھئی امام صاحب رخصت ہو گئے تو کسی اور نے نماز شروع کر۔ بھئی یہ ہے مسئلہ کہ صفوں کو درست کرنا یہ بہت اہتمام والی چیز ہے، اور سرکار نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اور یوں فرمایا کہ صفو صفوفکم اور سووا صفوفکم، اور فإن تسویۃ الصف من اقامت الصلاۃ، یوں فرمایا نماز کے قائم کرنے کا ایک حصہ جو ہے اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بہت لائٹلی لے لیا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو برا مان جاتے ہیں، حالانکہ اس میں برا ماننے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین تجارت اور ملازمت، انصار باغات میں اور ازواج مطہرات سرکار کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کا اپنے شوہروں کے لیے سنورنا جائز ہے، غیروں کے لیے سنورنا ناجائز ہے۔ یہ اسی وجہ سے برقع دیا ہے، یہ اسی وجہ سے پردہ دیا ہے۔ پردہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے عورت کا پورا جسم جو ہے چھوٹ جائے، جسم نمائش جسم کی ہو جائے۔ اب تو وہ دور آیا ہے کہ کچھ علاقوں میں اندر ڈریس ہلکا رکھتی ہے خواتین، اور جو برقع ہے وہ مہنگا پہنتی ہے۔ بمبئی میں نے پوچھا کس قیمت کا برقع ہو سکتا ہے، جواب دیا کہ 10,000 سے لے کے 50,000 روپے کا برقع مل جائے گا۔ میں نے کہا اتنا قیمتی کیوں؟ تو کہا خواتین اندر سادہ پہنتی ہیں، اور چونکہ یہ باہر نظر زیادہ آتا ہے تو اس کو زیادہ نمائش والا بنا کے پہنتی ہے۔ حالانکہ برقع پہننے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جسم جو ہے کور ہو جائے اور وہ نظر نہ آئے، اور اگر زیادہ نظر آتا ہے تو برقعے کا مطلب ہی فوت۔ اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ پہلے زمانے میں جو خواتین تھیں وہ چادر ذرا جسم پر ڈال لی تو ڈال دی، اور واجبی قسم کا جو ہے اپنے آپ کو کور کیا تو کیا، ورنہ بال بھی کھلے ہوئے اور لباس اور سینے بھی کھلے ہوئے، اس طرح کا لباس پہنتی تھی، جس کو قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ منع کر دیا بلکہ یوں کہا کہ اس سے تو پھر گھر میں بیٹھنا اچھا ہے، اور گھر میں نمازیں ادا کر، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، منع فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پردے اور برقعے کے بارے میں کہ یہ جسم کو چھپانے کے لیے ہے، اور اگر جسم کو دکھانے کے لیے برقع پہن رہے ہیں یا لباس پہن رہے ہیں تو اس کو لباس ہی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ لباس تقوی کس کو کہتے ہیں؟ لباس تقوی تین چیزیں جس کے اندر ہوں اسے لباس تقوی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی باڈی کو کور کر رہا ہو، اور جہاں لوگوں کی نظریں پہنچ کر ٹھہریں اس سے یہ لباس بچا رہا ہو۔ یہ پہلی چیز، جسم کو کور کر رہا ہو، چھپا رہا ہو، مستور کر رہا ہو، پہلی چیز۔ دوسرا، یہ لباس جو ہے وہ زینت والا یعنی بے ڈھنگا بھی نہ ہو۔ ہمارے یہاں کا ایک ہندو سنت ہے، اس کا نام ہے سوامی وویکانند، اس کے پتلے بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ وہ برطانیہ آئے ہوئے تھے تو یہاں جو رپورٹرز تھے انہوں نے ان کا لباس دیکھا، وہ چادر سفید اوپر سے ادھر سے ادھر لنگی نما پہنا تھا انہوں نے۔
تو وہ رپورٹروں نے کہا کہ اگر آپ کسی اچھے ٹیلر کے پاس جو ہے اپنی سائز کے مطابق جو ہے کٹنگ کروا کے اچھا جینٹل مین جیسا لباس پہنتے تو اچھا لگتا. تو اگر آپ اچھا کٹنگ کر کے آپ کی باڈی کی سائز کا کسی ٹیلر کے پاس اگر بنواتے تو جینٹل مین لگتے آپ. تو اس نے مسکرا کر بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا آپ کے یہاں ٹیلر لوگوں کو جینٹل مین بناتا ہے اور ہمارے یہاں کردار انسان کو جینٹل مین بناتا ہے. آدمی جینٹل مین بنے گا اور اونچا بنے گا تو لباس سے نہیں بنے گا, ٹیلر نہیں بنائے گا, اخلاق بنائیں گے, اس کے پاس مینرز ہوں گے تو وہ اچھا انسان کہلائے گا. باقی تو لباس سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ وہ گرمی اور سردی سے بچانے والا ہو, اس مقصد کے لیے پہنتے ہیں نا لباس کا, ایک مقصد یہ بھی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ ڈھنگ کا ہو, بے ڈھنگا نہ ہو. اب زینت والا ہونا چاہیے تو عورت کی زینت کیا ہے یہ بتا دیا, جیسے مرد کی زینت کیا ہے, داڑھی کے ذریعے سے مرد کی زینت ہے. اب ہمارے یہاں لوگ بہت جو 2-4 مسلمان کرکٹر ہیں اس کے لیے دیوانے ہوتے جاتے ہیں. پٹیل اور ڈیمکانا پٹیل, کیا کام ہے یہ پٹیل سے, کیا اسلام کو ملنے والا ہے اور کیا اس مسلمانوں کو اس سے جو ہے فائدہ ہے اور اس کی ذات سے کیا اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. وہ ادھر آسٹریلیا میں شادی کر کے بیٹھا, وہ ادھر نیوزی لینڈ میں کوئی غیروں کے ساتھ جا کے بیٹھا, اس کے یہ کوئی نمونہ ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے نمونہ سرکار کی ذات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہم کو تو سرکار کو اسوہ بنانا ہے. اور اگر بہت کوئی اچھا آپ کو ایسا لگے کہ نہیں یہ واہیات کھیل کے اندر بھی کوئی اچھا آدمی ہے تو میرے کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ایک ہاشم املہ اچھا آدمی لگتا ہے مجھے. ایک دن اخبار میں نے وہاں کے گجراتی اخبار میں ان کی تصویر دیکھی. میں نے کہا یہ مولانا کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا مولانا نہیں ہے تو کھیلنا ہے. اللہ اللہ, اللہ نے اتنی اچھی سنت والی جو ہے داڑھی دی ہے, اتنا بہترین چہرہ ان کا ہے, اور یہ آپ نے عجیب بات بیان فرما دی کہ یہ تو کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر مجھے تجسس رہا تو ایک دن میں نے ایک اخبار انگریزی دیکھا, اس کے اندر انٹرویو پڑھا ان کا, دل خوش ہو گیا. انٹرویو میں رپورٹر نے ان کو پوچھا تھا, پریس والوں نے, کہ how you like with this big beard when you go on the ground. آپ جب گراؤنڈ پر جاتے ہوں گے تو آپ کو ذرا شائی لگتا ہوگا, اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ آپ میدان کے اندر جاتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ we do not hesitate to imitate our prophet صلی اللہ علیہ وسلم سننا. ہمیں حضور کی نقل کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں. انہوں نے وہاں کے جوانوں کو خطاب کیا کہ اے جوانوں دیکھو میں میدان میں جاتا ہوں, عورتیں بھی ہوں گی, جوان بھی ہوں گے, لیکن میں داڑھی کا ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا, اور داڑھی رکھنا ہے تو سنت کے مطابق رکھتا ہوں. اور الحمدللہ جب پوچھتے ہیں تو میں صاف کہتا ہوں کہ it is the sunnah of my beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ذرا بھی شرم نہیں. اب دوسرا سوال ان کو کیا کہ بھائی جب انٹرویل ہوتا ہے, ڈرنکس کی ٹرالی آتی ہے, تو دوسرے جتنے ہیں وہ تو حیوانوں کی طرح کھڑے کھڑے کھاتے پیتے ہیں, لیکن آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے آپ پانی پیتے ہیں, ڈرنکس لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ صاف کہہ دیا کہ یہ بیٹھ کر پینا ہمارے نبی کی سنت ہے. اور عالم یہ کہ جب وہ کھیل کر لنچ میں آتے ہیں تو ہوٹل کا مینیجر جو ہے وہ ریڈ کارپیٹ بچھاتا ہے میدان پر اور کہتا ہے مسٹر املا فرسٹ یو پرفارم یور ظہر صلاۃ, آفٹر ورڈز یو ہیو ٹو ٹیک یور لنچ. جب ہم زندگیاں دین والی بنائیں گے, جب ہم سنتوں پہ آ جائیں گے, جب سرکار کے طریقوں پہ آ جائیں گے, کوئی انشاءاللہ ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا. لیکن یقین ہو جانا چاہیے اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہ, اس لیے جب ان سے کہا کہ شراب کی کمپنی کا لوگو لگانا پڑے گا شرٹ پر اور پھر میدان میں اترنا پڑے گا, انہوں نے کہا میں ٹیم سے نکل سکتا ہوں, ملک چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا.
آج دوستوں اور جوانوں ایسے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا اکھاڑ کے پھینک دے گی۔ چاروں طرف سے حالات ہیں اور سنتوں میں ہم ڈاماڈول ہیں اور دھچو پچو ہو رہے ہیں۔ یہ ڈھلمل یقین کام نہیں آئے گا۔ پکے یقین اور اعتقاد کے ساتھ سنت کے ایک ایک زاویے پر عمل کیجیے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اجمیر شریف میں میرے ساتھ ایک طالب علم تھا، اتفاق سے داڑھی کے صرف 2 بال نکلے تھے، تو وہ داڑھی کے 2 بالوں کی اتنی حفاظت کرتا تھا جیسے کہ کسی کا کئی سالوں کے بعد ایک آدھ بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ بچے کے جیسے جتن کرتے ہو، ایسے وہ داڑھی کے بالوں کے جتن کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے وہ اٹھا اور اس نے دیکھا آئینے میں کہ ایک بال ٹوٹ گیا ہے، تو 40 دن تک رویا اور یوں کہا اللہ سرکار کی سنت اور میرے پیارے آقا کی سنت کے نام پر ایک داڑھی کا بال تھا، اللہ وہ بھی لے لیا، میری زینت کے اندر کمی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل خوبصورتی اور اصل زینت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جتنی شرعی چیزوں کی پابندی کریں گے آپ، مردوں کی زینت ہے سنتوں کے ذریعے سے، اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے زینت جو عطا فرمائی ان کے پردے اور ان کے برقعوں کے ذریعے سے۔ تو عورت جو ہے وہ کسی غیر کے لیے مزین ہو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ یہ کوئی کھچڑی کا پتیلا نہیں ہے کہ بازار میں رکھ دیا اور ہر آدمی اس میں سے چکھ رہا ہے، یہ تو بہت باحیا خاتون ہے، اس لیے اس کی حیا کا خیال رکھا ہے۔ آپ کے یہاں شہزادہ چارلس ہے نا، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیان دیا، ہم نے وہاں پڑھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے بیان دیا اور یوں کہا کہ میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا ہے اور میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے مذاہب مل کر عورت کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو اللہ نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والے اسلام کے ذریعے سے عورت کو عطا کی ہے۔ پوری دنیا مل کر وہ حیا اور وہ عزت اور وہ برقع اور وہ پردہ جو چھیننے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ نہیں دے سکتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ حکم جب دیتے ہیں اللہ اور نبی جب دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس حکم کا عمل اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، سب سے پہلے گھر میں اس کو جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسروں کے اوپر اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ خالی حکم پہ حکم دیتے جا رہے ہیں، کمانڈ پہ کمانڈ دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی مڑ کر سوچا ہے اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں نبی اپنی ازواج سے فرمائیے، اس کے بعد فرمایا اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، اور بیٹی کا عالم یہ کہ عمل کتنا زبردست کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا زبردست عمل کیا۔ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جب دنیا سے جا رہی ہے تو فرمایا رات کو دفنا دینا، اور جب قبر میں اتارے تو میری قبر کے اوپر چادر گھسیٹ لینا اور چادر سے سایہ کر دینا تاکہ میری ناش پر کسی غیر محرم کی بھی نظر نہ پڑنے پائے۔ اب پردے کے بعد میں اس قدر عمل زبردست ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن سوال کیا تھا سرکار نے، سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے اور عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ مردوں کے واسطے کیا اچھا اور عورتوں کے واسطے کیا اچھا؟ اب صحابہ کرام ایسے موقع پر خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، یہ سوال دل میں لے کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہیں گھر میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا بات ہے میرے سرتاج؟
بہت زیادہ بے قراری ہے، کوئی بات ہوئی سرکار کے دربار میں، کہا ایک سوال پوچھا، تمہارے ابا جان نے جواب ملتا نہیں اس لیے بے چین ہوں۔ کیا سوال پوچھا ابا جان نے؟ کہا تمہارے ابا جان نے یہ سوال کیا، مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا اتنا آسان سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، سرکار کی بیٹی کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، فرمایا اتنا آسان جواب نہیں دیا۔ مردوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر محرم مرد کے اوپر ان کی نظر نہ پڑے۔ مرد کے لیے یہ بہتر ہے، عورت کے لیے یہ بہتر ہے۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نقل کیا، فرمایا میری بیٹی نے بالکل سچ بات کہی، مردوں کے لیے سب سے عمدہ کام اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے، عورتوں کا سب سے بڑا کام اپنی نگاہوں کی حفاظت اور پاک دامنی۔ عورت کی قیمت اس کے زیورات سے اسلام میں نہیں بنتی، اس کی قیمت بنتی ہے حیا کے ذریعے سے۔ اس کے پاس اگر لباس حیا ہے، اگر اس کے پاس جادہ حیا ہے، اس کے پاس حیا کا دوپٹہ موجود ہے، تو یہ اسلام کی نظر میں قیمتی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات تھوڑی دور چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا انسان تھا کہ نہ بازاروں میں جاتا ہوں، نہ کھیتی ہے میری، نہ میرے باغات ہیں، اور نہ میرے پاس کوئی ازواج ہیں، اس لیے میرا سب وقت گزرتا ہے تو دربار رسول میں گزرتا ہے، سب وقت گزرتا ہے تو مدرسے میں گزرتا ہے، اور ادھر سرکار بات کریں، ادھر میں سینے میں محفوظ کروں، ادھر ارشاد فرمائیں، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ جب رات اور دن میرا عالم یہ رہا تو ظاہری بات ہے کہ تمہارے مقابلے میں میری روایتیں زیادہ ہی ہوں۔ رہ گئی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایات ابو ہریرہ سے زیادہ تھی، وہ کیوں نہیں چلی؟ تو وہ پھر کبھی مدرسے آپ آئیں گے جب سمجھاؤں گا۔ آج تو وہ واقعہ جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو یہ اشکال رہتا تھا کہ یہ طلبہ کو لوگ کہتے ہیں مہمان رسول، یہ مہمان رسول واقعی ہیں بھی یا ایسے ہی کہتے ہیں؟ دوسرا اشکال ان کو یہ رہتا تھا کہ سرکار کا دیدار خواب کے اندر ہو سکتا ہے کہ نہیں، سرکار کی زیارت خواب کے اندر ممکن ہے کہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ مسئلہ تو حدیثوں میں بیان فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم میں اور بخاری شریف دونوں میں یہ روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل میں متشکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ طاقت اللہ نے اس کو دی ہی نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر دوسری روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے ان قریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی شریف کے پاس جو ہے سبق پڑھا رہے تھے حدیث شریف کا۔ روایت آگئی، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا اور زیارت کی تو ان قریب وہ جو ہے بیداری کے عالم میں مجھے دیکھے گا۔ اب بیداری کے عالم میں سرکار کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو بھی اشکال ہو رہا ہوگا، تو وہ طلبہ کو بھی اشکال ہوتا ہے، طلبہ نام ہی اشکال کا ہے، اور نہ تو اسے طالب علم ہی نہیں کہتے۔ تو طلبہ نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اب محدثین نے اور شارحین نے جو جوابات دیے ہیں، حضرت نے وہ جواب دینا شروع کیا، لیکن
جب ملا باشد کے چپ نہ شود تو ایک سوال کا جواب دیا تو اس پر اعتراض کیا، اس پر اعتراض کیا، اس پر اعتراض کیا، بات کسی طرح سے جمتی نہیں. غصے میں آ گئے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مڑ کر روضہ رسول کی طرف دیکھا. جب وہاں دیکھا تو چونکہ استاد دیکھ رہا ہے اس لیے جتنے شاگرد تھے انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا. جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اور بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اتنی اچھی حدیثیں بیان کر رہے ہیں مولانا، لیکن دولہا وہ بڑا لخلخا اور گلدستہ لے کے آتا ہے، اس کو دیکھنے میں لوگ لگ جاتے ہیں. یہ حدیث نہیں سنتے، قرآن سننا چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کو دیکھو، پھر شاید کبھی دیکھنے کا موقع نہ ملے. یہ کہاں جانے والا ہے؟ یہ تو آ کے یہیں بیٹھنے کا ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے؟ جو پہلے سے اتنی قیمتی باتیں ہو رہی ہے وہ سننا، اس کا عادت نہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اب سب طلبہ ادھر دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ روضہ رسول کی جگہ سرکار تشریف فرمائے اور سرکار کو دیکھ رہے ہیں طلبہ. ایک عرصے تک دیکھتے رہے. کہاں بیداری اور کھلی آنکھوں کے ساتھ دیدار رسول. اساتذہ کیسے رہے کامل، ہمارے مشائخ کیسے کامل رہے. ان کے کمال کو پھر بھی کوئی یوں کہے کہ ان کو سرکار سے محبت نہیں تھی تو یہ تصرف کہاں سے آیا اور یہ کمال کہاں سے آیا کہ اعتراض کا عملی جواب یہ کہ خود جو ہے بیداری کے عالم میں طلبہ کو دکھایا. خود تو دیکھتے تھے لیکن طلبہ کو دکھایا. ایسے اللہ والے رہے کہ فرماتے ہیں خالی ذرا مجھے غنودگی اور ذرا سا جھونکا آتا ہے اس میں بھی سرکار کا دیدار مجھے ہوتا ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے یہاں جا کے کہو کہ حضرت مجھے جو ہے سرکار کا دیدار ہو جائے تو وہ ایک تھپڑ رسید کرتے تھے کہ جا کمینے، سرکار کے دیدار کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں تھپڑ کیا پڑی کہ رات کو سرکار کا دیدار ہو جاتا. یہ تھپڑ نے اللہ نے کمال پیدا کر دیا تھا. ہم تو کسی کو تھپڑ مارے تو ہم ہی فارغ ہو جائیں گے، لیکن وہاں یہ کہ تھپڑ ماری تو اس کو دیدار رسول نصیب ہو گیا. فرماتے ہیں ایک عرصے تک دیکھتے رہے طلبہ. حضرت نے فرمایا بھائی پڑھو گے سبق آگے یا دیکھتے ہی رہو گے؟ ایک دم چونک گئے. کہا آپ کوئی جواب کی ضرورت ہے؟ فرمایا سب جوابوں کا جواب تو آپ نے جو ہے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، پہلے جو ہے شنیدہ نہیں تھا، آپ تو دیدنی کر کے دے دیا. تو ایسے پریکٹیکل تھے ہمارے علماء. تو یہ بات تو طے تھی، لیکن نور الدین زنگی مرحوم کو بیچاروں کو بادشاہ تھے، ایک خیال تھا کہ کسی کو اب ہوتا بھی ہے خواب میں دیدار سرکار کا کہ نہیں ہوتا. یہ بات سوچ رہے تھے. ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. واقعہ ایسا پیش آیا کہ دونوں ہی اشکال ختم ہو گئے. دونوں اشکال ختم ہو گئے. جہاں حکومت کر رہے تھے وہاں ایک مدرسہ چل رہا تھا علاقے میں، اور وہ مدرسے کے اندر طلبہ، پہلے کھانے کا بھی انتظام اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، مل گیا تو کھا لیا. میرے والد صاحب فرماتے کہ اجمیر میں پڑھتا تھا تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، مزدوری کرنی پڑتی تھی اور پھر جو ملتا تھا اس سے جو ہے گزر اوقات. تسبیح بناتے تھے، تسبیح، اور وہ تسبیح کے ذریعے سے جو ملتا تھا اس کے ذریعے سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے، اور باقی جو وقت ملتا تھا اس میں جا کے مدرسے کے اندر پڑھتے تھے. فرماتے ہیں میں گڑ کی ٹکیاں بناتا تھا اور مزار شریف کی سیڑھیوں کے اوپر جو ہے بیٹھ کر اسے فروخت کرتا تھا. روزانہ گڑ پپڑی بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے، اور جس کی طرف سے بناتے تھے وہ مزدوری دیتا تھا. اس طرح سے علم حاصل کیا. سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے آدمی ہیں، بڑے علماء میں سے، کہ بعض محدثین حدیثوں کے لیے سفر کرتے رہے تو ایک ایک محدث نے 8,000 میل کا پیدل سفر کیا ہے حدیثوں کے لیے. اس لیے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قدر کرو یہ حدیث والوں کی، یہ محدثین کی قدر کرو، اس بنا پر کہ ان کے چلنے پھرنے اور حدیث کی جستجو اور طلب نے تو دنیا سے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کیا ہے. ان کے چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم فرماتے ہیں.
3 طالب علم بیچارے پریشان تھے، بہت زیادہ بھوکے پیاسے تھے، حیران تھے، لیکن کس سے جا کے مانگے بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بڑا طالب علم تھا، اس نے چھوٹے سے کہا کہ تو جا کر کے ذرا بادشاہ کے دربار میں کچھ جا کر لیا، کسی وزیر سے جا کر درخواست کر، پیٹ پالنے کے لیے کچھ مل جائے، ذرا ریکویسٹ کر جا کر۔ بیچ والا جو تھا اس نے کہا میں تو جانے کا نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور وہ بھی اپنے پیٹ کے لیے، بہت زیادہ بےہودہ بات ہے اور طلب علم کی شان کے خلاف ہے، شان استغنا کے خلاف ہے، اس بنا پر میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس زمانے میں طلبہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ سب سے چھوٹا جو تھا اس کو انسسٹ کیا کہ تیرے کو جانا پڑے گا، وہ بیچارہ کمزور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ کہاں جاؤں گا؟ بادشاہ کے دربار میں جا کے کہے کہ یہ حال ہے، تمہارے مدرسے میں پڑھنے کو طلب آئے ہیں اور بھوکوں مر رہے ہیں، تو کچھ تو انتظام کرو۔ اللہ نے وہ چھوٹے کو بھی ایک سمجھ دے دی۔ وہ چھوٹا بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد سب بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار یعنی مسجد میں چلا گیا۔ رات کا وقت ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجت، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے ذلیل ہونا، اس سے تو پھر تیرے گھر میں آنے والا ذلیل نہیں ہوتا، تو میں تو تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں۔ وہ میرے 2 بھائی جو ہیں وہ مجھے زبردستی وہاں بھیجنا چاہتے تھے، اللہ میں وہاں نہیں گیا، مجھے شرم آ رہی تھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور چونکہ تو نے تو ہاتھ پھیلانے کا حکم دیا ہے اور تو نے تو مانگنے والوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، تو تیرے دربار میں بے عزتی نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، تو غیب سے تو ہی انتظام فرما، خزانے تو سب تیرے ہاتھ میں، دست قدرت میں ہے۔ کہتے ہیں یہاں یہ دعا کر رہے ہیں، وہاں نور الدین زنگی مرحوم سوئے ہوئے ہیں، رات کو خواب آیا اور خواب میں سرکار تشریف لائے، اور سرکار نے کہا تیرے شہر میں میرے 3 مہمان بھوکے مر رہے ہیں اور تو آرام سے سویا ہوا ہے، اور یہ تینوں کی شکلیں بتائی، اور ان میں سے چھوٹا فلان مسجد کے اندر جو ہے دست بدعا ہے، رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور تو یہاں آرام سے سویا ہوا ہے، تو تجھے کچھ کرنا چاہیے، اٹھ جا اور ان کا انتظام کر۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر مہمان رسول قرار دیا حضور نے وہ طلبہ کو، اور دیدار رسول بھی ہوا، دعا وہاں کر رہا ہے، دیدار سرکار کا یہاں ہو رہا ہے۔ اب اٹھ کے فوراً بیٹھ گیا، فوراً دربار طلب کیا، کوٹ والوں کو بلایا، فلان مسجد میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا دروازہ، ایک طالب علم رو رو کر دعا میں مصروف ہے، دستک دی، ہاتھ ذرا اس کو ہلایا، کندھے پر ہاتھ پھیرا، کہا بادشاہ نے بلایا ہے، کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، مجھے بلا کر کیا کریں گے بادشاہ؟ کہا وہ میں نہیں جاتا، میں تجھے لے جاؤں گا، تجھے جانا پڑے گا۔ تیرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بیچارے مدرسے میں بھوکے پیاسے سو رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ کہا وہ ہم نہیں جانتے، بادشاہ نے بلایا، فوری طور پر جانا پڑے گا۔ تینوں کو کلیکٹ کیا اور کلیکٹ کر کے بادشاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ چہرے سرکار نے رات کو دکھائے تھے، وہ تینوں چہروں کو دیکھا تو تخت سے اچھلا، تینوں کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تم وہ ہو کہ تمہاری برکت سے میرے 2 مسئلے حل ہو گئے، دیدار رسول بھی ہو گیا اور تمہارا مہمان رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ ہے وہ طلبہ کی داستان۔ یہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا بڑا عجیب و غریب، لیکن آج 8:52 ہونے والے ہیں، اب چونکہ وقت ادھر بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر یار زندہ صحبت باقی زندگی ہے تو کل انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، تو نے اپنے فضل سے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا، یہ محض تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا کہ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو یہ مہینہ ملا۔ اے اللہ، جب یہ مہینہ اپنے فضل سے تو نے عطا فرمایا تو اب اس کی قدردانی بھی عطا فرما دے۔ اور اللہ، اس کی قدر یہ ہے کہ اس کے اوقات کثرت سے تلاوت میں گزرنے والے بنا دے۔ اللہ، تیری یادیں کثرت سے نصیب فرما دے۔ اللہ، گناہوں سے اجتناب عطا فرما دے۔ اللہ، برائیوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ، پوری زندگی گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں جاگزین کر دے۔ اے اللہ، نیکیوں کی جستجو اور نیکیوں کا عشق ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے۔ اللہ، نیکیوں کی طرف لپکنے والا اور دوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ، سرکار کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما، زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، یہ راتوں کی تراویح قبول فرما لے، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما لے۔ اے اللہ، روزے کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، تلاوت کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو زکوٰۃ صدقات دے رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے، جو حضرات محنت کر رہے ہیں انہیں منظور فرما لے۔ تیرے راستے کی محنت کے سلسلے میں تیرے جو بندے چلت پھرت میں مصروف ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی فکر نصیب فرما دے۔ اللہ، یہ فکر پر عمل میں ہمیں پورا اترنے والا بنا دے۔ سرکار کی ایک ایک سنت کا سچا پیار اور اس پر عمل نصیب فرما دے۔ اب تک کی اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور اللہ، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مساجد کے کام انجام دے رہے ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور اسے سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، ہمارے لیے انتظام کر رہے ہیں، اے اللہ، ان کو ہمتیں عطا فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں ایک اور نیک ہمیں بنا دے، جوڑ پیدا فرما دے، ہر قسم کے خلفشار سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور دنیا سے ظلم و ستم کو ختم فرما کر امن و امان کے پھریرے لہرا دے، ایمان کا بول بالا فرما دے، اہل اسلام کا بول بالا فرما دے، ہمیں با اخلاق با حیا بنا دے، بے حیائیوں سے حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ، ہمارا ہاتھ اٹھانا منظور فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا عطا فرما دے، اس سلسلے کی بے ادبیاں درگزر فرما دے، جائز حوائج اور مرادوں کو غیب سے عطا فرما دے، اور غیب سے تکفل کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ ماں بہنیں گھر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، اللہ ان کی دعائیں بھی سن لے، ان کی حاجات کو بھی پورا فرما دے، اور اللہ، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین۔